اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھے۔ جب اس گستاخ نے ایک محفل میں گستاخانہ اشعار پڑھے تو مدینہ میں کھلبلی مچ گئی۔ صحابہ کا ایک گروہ مسلح ہو کر اس شاعر کے گھر گیا اور اسے گرفتار کر کے مسجد نبی میں لا کر باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ حضور اکرم سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، اس شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی اور پھر فرمانے لگے، اس گستاخ کی زبان کو خنجر سے کاٹ دیا جائے۔ وہاں موجود جید صحابہ بہت حیران ہوئے کہ رحمت للعالمین نے آج یہ کیسا سخت فیصلہ سنایا ہے، اس طرح تو کافر و مشرک حضور اکرم کے اخلاق پر سوال اٹھائیں گے۔ ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ حضور اکرم نے حضرت علی سے کہا، اے علی، اس شخص کو لے جاؤ اور تم اس کی زبان کاٹ دو۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر کو حکم دیا کہ اونٹ تیار کیا جائے۔ اس اونٹ پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شاعر کو بٹھایا اور اسے دور لے گئے۔ حضرت علی نے کچھ دور لے جا کر اس شاعر کے ہاتھ کھولے اور اسے 500 درہم دے کر کہا، جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ گستاخ شاعر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، آپ کو تو آپ کے نبی نے کچھ اور ہی حکم دیا تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے، مجھے خیر الانبیاء نے جو حکم دیا تھا میں تو عین اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ شاعر بہت متاثر ہوا کہ یہ کیسا حکمت سے بڑا فیصلہ تھا مسلمانوں کے نبی کا۔ کچھ لوگوں نے جب دور سے دیکھا کہ حضرت علی نے شاعر کو بنا اس کی زبان کاٹے ہی آزاد کر دیا ہے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضرت علی نے رسول اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا ہے۔ وہ سب لوگ نبی اکرم کے پاس شکایت لے کر پہنچے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی نے تو اس گستاخی کرنے والے شاعر کو 500 درہم دے کر آزاد کر دیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کی زبان پر شکایت کے الفاظ سنے تو فرمانے لگے، تم میری بات کو نہیں سمجھ سکے جبکہ علی میری بات کو سمجھ گئے۔ سب لوگوں نے حیران و پریشان ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہی فرمایا تھا کہ اس گستاخ کی زبان کاٹ دو، مگر حضرت علی نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کو 500 درہم دے کر آزاد کر دیا۔ سب لوگ سارا دن اسی بات پر حیران ہوتے رہے۔ رات ہوئی، وہ سو گئے۔ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، سب مسلمان فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو اس گستاخ کو مسجد میں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس نے تو اسلام قبول کر لیا اور وہ اب مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے۔ وضو کر کے جب وہ نبی اکرم کے پاس آیا تو اس نے نبی اکرم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں آپ کی بارگاہ میں ایک نعت لکھ کر لایا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں نے کہا تھا کہ آپ سب میری بات کو سمجھ نہیں سکے جبکہ علی میری بات کو سمجھ گئے تھے۔ حضرت علی نے اس گستاخ کی گستاخی والی زبان کو کاٹ کر رسول اللہ کی نعت پیش کرنے والی زبان میں بدل دیا تھا۔ اسی طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ پیش ہو کر کہنے لگا، اے علی، میں اللہ کو ایک نہیں مانتا جبکہ سب مسلمان اور آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سب مسلمانوں کا اور میرا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ایک ہی طرح کا ہے۔ آپ بھی خوشی خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور میں بھی خوشباش زندگی بسر کر رہا ہوں، پھر سب مسلمانوں میں اور میرے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور بڑی نرمی کے ساتھ اس شخص کو فرمایا، سمجھو کہ میدان حشر لگا ہوا ہے اور خدا وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کو ایک ماننے والے جنت میں جا رہے ہوں گے اور اللہ کو کسی کا شریک ٹھہرانے والے جہنم میں جا رہے ہوں گے، یعنی کہ میں جنت میں جا رہا ہوں گا اور تم جہنم میں جا رہے ہوگے۔ وہاں کون بہتر ہوگا، تم یا میں؟ وہاں کون گھاٹے میں جا رہا ہوگا، تم یا میں؟ وہ فوراً بولا، اے علی، وہاں تو میں ہی گھاٹے میں جا رہا ہوں گا کیونکہ میں خدا کو ایک نہیں مانتا۔ حضرت علی پھر فرمانے لگے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا وجود نہیں، اگر تمہاری بات کو مان لیا جائے تو پھر نہ تو تم کو کوئی نقصان ہوگا اور نہ
نہ ہی مجھے کوئی نقصان ہوگا۔ اس بات پر وہ شخص بولا ایسا ہی ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک میں تم گھاٹے میں ہو اور دوسری صورت میں ہم دونوں برابر ہیں، تو کیوں نہ تم بھی خدا کو ایک مان لو تاکہ تم بھی گھاٹے میں نہ رہو اور ہمارے برابر ہو جاؤ۔ وہ کافر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دلیل سن کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے خدا کے شیر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے سچا و پکا عشق عطا فرمائے۔